بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 90 غزوہ دومۃ الجندل اور غزوہ احزاب سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر دوم سے واپس ہوئے تو ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ اہل مکہ اور دیگر دشمنان اسلام مسلمانوں کی حربی قوت اور سیاسی سیادت و قیادت سے مرعوب ہو چکے تھے۔ اسلامی ریاست مدینہ منورہ میں ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ اس دوران آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خبر ملی کہ شام کے سرحد پر واقع دومۃ الجندل کے ارد گرد رہنے والے قبائل دن دہاڑے قافلے لوٹتے ہیں اور کوئی قافلہ ان سے بچ کر نہیں جانے پاتا۔ یہ خبر بھی آئی کہ دومۃ الجندل میں کچھ قبائل اکٹھے ہو رہے ہیں اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبریں ملی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سبع رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور ماہ ربیع الاول 5 ہجری میں 1000 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہوئے اور راستے کی رہبری کے لیے ایک ماہر شخص کو بھی آپ نے ساتھ لیا۔ سفر کے لیے غیر مانوس راستہ اختیار کیا تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو اور اچانک ہی اس کا سر کچل دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر کرتے اور دن بھر پوشیدہ رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 15 روز میں یہ سفر طے کیا۔ جب اسلامی لشکر دومۃ الجندل کے قریب پہنچا تو ان کے رہبر نے بتایا کہ یہ بنو تمیم کی چراگاہ ہے، یہاں ان کے اونٹ اور مویشی ہے، لہذا مجاہدین اسلام نے ان کے مویشیوں اور چرواہوں پر حلہ بول دیا۔ کچھ ہاتھ آئے، کچھ نکل گئے۔ دومۃ الجندل کے باشندوں کو اسلامی لشکر کی آمد کا جب پتہ چلا تو جس کو جدھر سینگ سمایا وہیں بھاگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دومۃ الجندل پہنچے وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز وہاں قیام فرمایا، ہر جانب فوجی دستے بھیجے لیکن کوئی ہاتھ نہ آیا۔ اسلامی لشکر کے تمام دستے بحفاظت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس واپس پہنچے۔ ایک دستے کو صرف ایک آدمی ہاتھ لگا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کے ساتھیوں کے بارے میں دریافت فرمایا۔ اس نے جواب دیا وہ تو کل ہی بھاگ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ واپسی کے وقت بنو فزارہ کا سردار عیینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس نے صلح کی درخواست کی اور مدینے سے 30 میل کے دوری پر بکریاں اور اونٹ چرانے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت مرحمت فرما دی۔ غور کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس غزوے کے کئی اہداف اور مقاصد تھے۔ غزوہ دومۃ الجندل مدینہ منورہ سے بہت دور شام کی جانب پیش آیا۔ اس کے اور دمشق کے درمیان صرف 5 دن کی مسافت ہے۔ گویا یہ شمالی بستیوں اور شام کے جنوبی مضافات میں اسلامی دعوت کا اعلان تھا، اور پھر اس طرح دور دراز مقام تک اسلامی لشکر کو لے جانا گویا بعید مقامات تک جانے کے لیے لشکر اسلام کی مشق تھی کہ وہ ایسے مقامات کے لیے تیار رہے جس جگہ ابھی تک نہ گئے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ غزوہ بعد میں ایشیا اور افریقہ میں بڑی بڑی اسلامی فتوحات کا پیش خیمہ بنا۔ اسی طرح اس غزوے سے جزیرہ نما عرب کے شمال تک کے حالات سے باخبر رہنے اور دیکھ بھال کا موقع میسر آیا۔ جزیرہ نما عرب میں قوت کے اصل مراکز کا کھوج بھی اس کے اہداف میں شامل تھا۔ اس کے ساتھ غزوہ دومۃ الجندل اپنے نتائج اور ثمرات کے اعتبار سے بھی بہت مفید ثابت ہوا۔ عملاً نہ ہونے والی یہ جنگ رحمت ربانی سے مسلمانوں کے لیے آئندہ کی فتح اور نصرت کے نتائج سمیٹ رہی تھی۔ یہ ایک عسکری کارروائی تھی جو در حقیقت مستقبل کی ممکنہ جنگ کا سد باب تھی، کیونکہ اس علاقے کے بہت سارے عربی قبائل مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ ایک سیاسی جنگ بھی تھی جس نے ان قبائل کی ممکنہ حملہ آوری کو روکا۔
جو جنگ احد میں مسلمانوں کی عارضی شکست سے فائدہ اٹھا کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اس جنگ کا ایک مقصد عربوں کی نفسیاتی مرعوبیت کو دور کرنا بھی تھا کہ وہ کبھی سلطنت روم سے جنگ نہیں کر سکتے۔ انہیں عملاً یقین دہانی کرانی بھی مقصود تھی کہ ان کا یہ پیغام عالمی ہے، صرف عرب تک محدود نہیں۔ یہ غزوہ گویا ایک تربیتی دورہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس 1000 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قیادت فرما رہے تھے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہر لحاظ سے اطاعت اور فرمانبرداری کا سبق حاصل کر رہے تھے۔ جسمانی جنگ کے حوالے سے زندگی کے پرخطر راہوں پر مشکلات برداشت کرنے کی مشق کر رہے تھے۔ یہ چند گھڑیوں یا کچھ دنوں کا سفر نہیں بلکہ تقریباً 1 ماہ کا دورہ تھا، جس میں ہر ایک کی طبیعت کا رجحان اور میلان واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال سے واقف ہو کر انہیں اسلام کے رنگ میں رنگتے اور چیدہ چیدہ لوگوں کو سیادت اور قیادت کے اعلیٰ صفات انہیں بتلاتے ان میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ایک خاموش معرکہ اور پرسکون تربیت گاہ تھی۔ گویا لشکر اپنے قائد کی معیت میں تقریباً 1000 میل کا سفر صحرا میں تربیت اور مشق کرتے ہوئے طے کر رہا تھا تاکہ مستقبل کے مارکوں کے لیے تیاری کا سامان ہو سکے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ دومۃ الجندل کو جاتے ہوئے نئے تجربے کے طور پر سبع رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ اسلامی ریاست کا نائب یعنی والی مقرر فرمایا، جو نہ اوس سے تعلق رکھتے تھے، نہ خزرج سے اور نہ ہی قریش سے، بلکہ ان کا تعلق قبیلہ غفار سے تھا۔ گویا اس سے بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ امیر کا تعلق کسی بھی گروہ سے ہو، اسلامی معاشرے کے ذہن میں اطاعت امیر کا درس دیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو اطاعت امیر کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ امر منہج نبوی کی عظمت کی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کی تربیت کیسے عمدہ اور بلند پایہ طریقے پر فرما رہے تھے، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہاں قیادت اور فراست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کتنا مقام تھا، انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کس قدر اعتبار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خداداد صلاحیتوں کا کتنا اعتراف تھا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوتے۔ اور غور کیا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گویا مدینہ منورہ میں عدم موجودگی پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تربیت فرما رہے تھے کہ رب العالمین کے منہج و قوانین کو کیسے نافذ کرنا ہے، اور اس سے ایسی امت کیسی تشکیل دینی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آگے سر جھکا دیا کرے۔ گویا غور کیا جائے تو اس غزوے سے یہ سارے اسباق ہمیں بھی ملتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے والا بنائے اور مسلمانان عالم میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والا اللہ ہم سب کو بنائے۔ اس کے بعد شوال کے مہینے سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب پیش آیا، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزوے کے 2 نام ہے، ایک احزاب اور دوسرا خندق۔ احزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی گروہ اور جماعت کے ہے۔ اس جنگ کو احزاب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قریش، بنو غطفان، بنو سلیم اور دیگر قبائل عرب سب نے مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک ہو کر کارروائی کا ارادہ کیا اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے آئے۔ اس نسبت سے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا نام غزوہ خندق ہے۔ خندق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دشمن سے بچنے کے لیے یہ ایک رائے دی کہ خندقیں کھودی جائے، اور یہ ایک بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کیا اور خندقیں کھدوائی گئی، تو اس نسبت سے اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق کے 3 اہم اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر سبب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلانا شروع کیا تھا، اسی وقت سے شیطان نے بھی سر اٹھایا، اور شیطانی باتوں میں آنے والے کفار اور مشرکین
شیطان کے نقش و قدم پر چلنا شروع ہوئے، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بن گئے تھے۔ کفار قریش ہر موقع پر مسلمانوں کی قوت کا خاتمہ کرنے کے در پر رہتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین مرکز اسلام مدینہ منورہ میں اپنے دفاع کے لیے ہر وقت مستعد رہتے تھے۔ ایک اہم سبب جس نے مسلمانوں کے خلاف ان کا غیظ و غضب ارسر نو بڑھکا دیا تھا، وہ غزوہ احد میں ان کی محرومی اور نامرادی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اگلے سال مدینہ منورہ میں داخل ہو کر مسلمان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک ارادے ملیامٹ کر دیے اور وہ راستے ہی سے مکہ مکرمہ واپس لوٹ گئے۔ دراصل ان پر مسلمانوں کی دہشت چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ واپس بھاگ گئے۔ غزوہ احد کے بعد کفار قریش کا شام کی طرف جانے والا تجارتی راستہ بند ہو گیا اور ان کے تمام فوجی اور اقتصادی منصوبے دھرے رہ گئے۔ میدان احد سے ان کی پسپائی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف فوجی دستے روانہ کیے تاکہ مدینہ منورہ اسلامی ریاست پر حملے کے لیے آنے والے ہر کافر کا سر کچل دیا جائے۔ یوں مشرکین مسلمانوں کی ہر آنکھ بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر غم و غصے کی آگ میں جلنے لگے۔ سن 4 ہجری میں وہ لڑے بغیر عسفان سے لوٹ کر مکہ مکرمہ پہنچے تو اسی فکر میں لگ گئے کہ وہ عرب قبائل کو جمع کرے اور انہیں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے ڈرا کر ان سے جنگ کرنے پر آمادہ کرے۔ چنانچہ انہوں نے دیگر قبائل کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ اگر وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مشرکین قریش کا ساتھ نہیں دیں گے تو ایک دن یہ مسلمان ان لوگوں پر حملہ کر کے ان کا صفایا کر دیں گے۔ اسی طرح غزوہ خندق کا ایک بڑا سبب یہود بنو نذیر کا مدینہ منورہ سے اخراج تھا۔ جب مسلمانوں نے ان کی غداری کی وجہ سے اور ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے اور ان کے برے عمل کی وجہ سے انہیں مدینے سے نکال دیا تھا تو وہ خیبر چلے گئے تھے، اور خیبر میں جانے کے بعد یہود چھپ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ ان کے لیڈر مکہ مکرمہ گئے تاکہ کفار قریش اور دیگر قبائل عرب کے ساتھ مل کر سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے جنگ کرنے کا انہوں نے معاہدہ کر لیا۔ چنانچہ یہ سب مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گئے۔ مدینہ کے جنوب سے قریش اور ان کے حلیف، مشرق سے نجد کے قبائل اور شمال کے جانب سے خیبر سے یہود نے تقریباً یہ 10,000 کا لشکر اسباب اور وسائل سے لیس ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور ان کے خلاف کارروائی کا ارادہ کیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔